حضرت علی احمد صابر کلیر۔ مخدوم شیخ سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری مستند روایت میں والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کے پڑ پوتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور فرید الدین گنج شکر کی حقیقی بھانجے اور داماد بھی ہیں۔ آپ 19 ربیع الاول 592 میں ملتان کے ایک مقام کوتوال میں پیدا ہوئے۔ پرورش و پرداخت والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں کی خدمت میں پاک پتن آ گئے۔ 603 ہجری میں ان سے بیعت کی۔ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل فرید الدین گنج شکر کی نگرانی میں فرمائی اور یگانہ روزگار ہوئے۔ بابا فرید الدین نے آپ کو بیعت و خلافت عطا کر کے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے کلیر شریف روانہ فرمایا۔ باوجود یکا آپ پر شوق و حال کا غلبہ رہتا تھا اور تجرید و تفرید کی زندگی رکھتے تھے، مگر عائد کردہ فرائض کو بے حسن و خوبی انجام دیا اور دین و سنیت کی ایسی شمع روشن کی کہ اس کی لو کبھی مدھم نہ ہوئی۔ منقول ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک ماموں جان کے لنگر خانے کے نگران رہے، مگر وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا اور اس کے بعد سے آپ کا لقب صابر ہو گیا۔ 12 سال تک کلیر میں گولر کی شاخ پکڑ کر عالم تحریر میں کھڑے رہے، مگر پائے عزیمت میں جنبش تک نہ آئی۔ جس پر نگاہ جمال ڈالتے وہ باکمال ہو جاتا اور جس چیز پر نگاہ قہر ڈالتے وہ خاک سے تر ہو جاتی۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سینے کا علم نظام الدین کے پاس ہے اور دل کا علم علاء الدین کے پاس ہے۔ آپ کی تاریخ وصال 13 ربیع الاول 690 ہجری ہے۔ مزار مقدس سرزمین کلیر ضلع سہارنپور میں نہر گنگ کے کنارے پر مرجع انام ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی دوسری سب سے بڑی شاخ آپ ہی کی نسبت سے صابری کہلاتی ہے، اور آپ کے سلسلہ میں اتنے اولیاء و علماء پیدا ہوئے کہ شمار ناممکن ہے۔ آپ دوران سما واصل بے حق ہوئے۔ آپ خلافت شریعت نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے، بلکہ احکام اسلامی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے تھے۔ تو آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی اشاعت کے لیے جناب فرید نے شہر فیض بخش کلیر کو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ پاک پتن سے کلیر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ ایک خلق خدا آپ سے فیض پانے لگی۔ جب شہر کلیر برباد ہوا تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔ آپ کے خلفائے میں شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں کمال 32 برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ۔ دیکھو، جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے، سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصے تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا، مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ پٹ ہو گئے، مگر ایک چراغ جل رہا تھا، جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مؤدب کھڑا رہا۔ جب ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی۔ سلطان نے کہا، میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔
آپ نے یہ سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہوئی ہے جو میری دعا قبول ہو جائے؟ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کہیے، آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے دعا قبول فرما لی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قدرت خدا جناب مخدوم کلیری کی بات پوری ہوئی۔ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم کلیری کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی، چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کے تجہیز و تکفین کے فرض کو سر انجام دیا۔ شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہد میں آپ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 14 تک جناب مخدوم کلیری کا عرس ہوتا ہے، جس میں 2 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابریہ سلسلہ کے تمام مشائخ اور ان کی خانقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔